اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا وكذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون معزز السامعین و حاضرین جماعت، تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی یہ پہلی جمعہ ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کی شروعات بڑے ہی بابرکت دن سے کیا ہے۔ یوں تو یہ مہینہ بھی اپنے آپ میں بابرکت ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کا احسان اس بات پر ہے کہ اس نے بابرکت مہینے کی شروعات بابرکت دن سے کیا ہے۔ معزز سامعین، زیادہ خوشی تو اس وقت ہوگی جب ہم اس مہینے کی برکتوں کو پالے اور اپنے دامن کو اس کی برکتوں سے بھر لے۔ بڑی ہی بدنصیبی کی بات ہوگی
کہ ہم یہ مہینہ پا کر کچھ حاصل نہ کر سکے اور اپنے مقصد کی طرف آگے نہ بڑھ سکے۔ معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورہ مطففین کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ چونکہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو ہمیں روزے کے تعلق سے آیتیں پڑھنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے مکذبین کے تعلق سے کچھ آیتیں پڑھ دی ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا مکذبین کے تعلق سے، خاص تو ہمارا موضوع یہی ہوگا۔ سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے۔ وہ جھٹلانے والے کیسے لوگ ہیں، کون ہیں، تھوڑی سی پہچان بھی اللہ نے بتایا ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو روز آخرت کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے۔ کون ہے جو جھٹلانے والے ہیں روز آخرت کو؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مذہب کا حامل ہمیں بنایا ہے، جس سے ہم اسلام کے نام سے جانتے ہیں، اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 شہادتین، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، یا یوں کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ ایک چیز ہوئی ہے۔ دوسری بات نماز کا قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ کا دینا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ رمضان کے روزے رکھنا۔ چوتھی چیز میں حج کا شمار ہے، والحج وصوم رمضان، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ 5ویں چیز ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ جو انہیں جھٹلائے وہی سمجھو کہ آخرت کو بھی جھٹلاتا ہے۔ جو ان کو مانے اور انہیں برتے، اپنی زندگی میں ان کا نفاذ کرے، تو وہ سمجھو کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ سمجھو وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یاد رکھو، بنا ایمان کے عمل بیکار ہے۔ آپ اللہ کو نہ مانو، آپ فرشتوں کو نہ مانو، آپ رسولوں کو نہ مانو، آپ اللہ کی کتابوں کا انکار کرو، آپ حشر و نشر کا انکار کرو، آپ عالم برزخ کا انکار کرو، یہ ایمانی باتیں ہیں۔ جو ان کا انکار کرے گا اس کا روزہ کام نہیں آئے گا، اس کی نماز اس کے کام نہیں آئے گی، اس کا خرچ، اس کی داد و دہش کام نہیں آنے والی ہے۔ ایمان شرط ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں اس کا عمل بیکار ہے۔ تو یہ روزہ یہ عمل ہے، اور یہ اس شکل میں، اس صورت میں آپ کے کام آئے گا جب آپ مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے۔ تب اگر آپ جھٹلانے والے ہوں گے، یوم آخرت پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، تو آپ 1 مہینے کا روزہ نہیں، 12 مہینے کا روزہ رہو نا، کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے آخرت میں۔ دنیا میں رب دے دے اس کا انکار نہیں ہے، اور یہ ہوتا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے کفار مشرکین ہیں جو پورے مہینے کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں۔ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، یوم آخرت پر نہیں رکھتے، اللہ کی کتابوں پر نہیں، اللہ کے رسولوں پر نہیں، اور تقدیر کے خیر و شر پہ نہیں، یعنی کہ ان ساری باتوں پر ایمان نہیں رکھتے کہ جو شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے، کسی پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ ان کو دیتا ہے، کہاں دیتا ہے؟ اسی دنیا کے اندر دیتا ہے، انہیں محروم نہیں کرتا۔ چونکہ محنت ہے نا روزہ رہنے میں، روزہ رکھنے میں، اور محنت ضائع نہیں جاتی ہے۔ ایک چور بھی محنت کرتا ہے سیند کاٹنے میں تو اسے بھی حاصل
ہوتا ہے، بھلے ہی وہ کام غلط ہے اور اس غلطی کی وجہ سے گرفت ہوگی اس کی، اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اس کی، ہے نا، لیکن اللہ رب العزت اس سے دیتا ہے، اس کی محنت اکارت نہیں جاتی ہے، دنیا میں ملتا ہی ہے۔ تو روزہ رکھنے کا جو بدلہ ہمیں ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ روزہ کی فضیلتوں میں یہ حدیث باقاعدہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندے کا سارا عمل بندے کے لیے ہے، لیکن اس کا یہ عمل، یہ روزہ رکھنا، یہ میرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ تو کنفیوز کرنے والی بات ہو گئی نا، کیا ہم روز نماز پڑھیں گے تو اس کا بدلہ کوئی اور دے گا؟ نہیں، اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا۔ خیرات کریں گے تو اس کا بدلہ بھی اللہ ہی دے گا، لیکن روزے کے بارے میں خصوصاً یہ کیوں کہا کہ یہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک بنیادی نقطہ اس کے اندر ہے، وہ یہ کہ بندہ روزہ جب رکھتا ہے تو اس میں ریا نہیں ہوتی ہے، اور رمضان میں تو بالکل نہیں، اس لیے کہ رمضان کا پورا روزہ فرض ہے شروع سے آخر تک، اور ہر کوئی عموماً روزے دار ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زبان سے کہے میں روزے دار ہوں تو اس کے اندر ریا کا شائبہ بالکل نہیں ہے، اور نفلی روزہ رکھتا ہے تو بھی اس کے اندر ریا کا امکان کم ہی ہوا کرتا ہے، دکھاوے کا امکان کم ہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رب نے اس عمل کو یہ کہا کہ یہ بندہ میرے لیے یہ کام کرتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کی فضیلتوں میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کا ایک دروازہ مخصوص رکھا روزے داروں کے لیے، وہ صرف روزے داروں کے لیے وہ دروازہ کھلے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں نا، ان میں سے دروازہ روزے داروں کے لیے جس کا نام ہے ریان، سیرابی والا دروازہ، اس سے کون جائے گا؟ روزے دار لوگ جائیں گے۔ کوئی بنا روزہ رکھنے والا، بنا روزے دار اگر اسے جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا، یہ خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ تو یہ فضیلت ہے روزے کی، اور اسی کے برعکس اگر کوئی روزہ خوری کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سخت سزا دے گا۔ روزہ خور کو برزخ میں ہی الٹا لٹکایا جائے گا، اس کے گل پھڑے کو پھاڑا جائے گا، اور مختلف قسم کی سزائیں اس کے لیے بہرکیف ہے۔ اور آج آپ دیکھ بھی رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے پھر بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہے، جوان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے انسانیت شرمسار ہو، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ ایک کمزور آدمی روزہ رکھ لیتا ہے لیکن ایک طاقتور نہیں رکھتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ اس کے دل میں ایمان ابھی تک جاگزی نہیں ہوا، وہ بدماشی پر گامزن ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جھٹلانے والے وہ لوگ جو روز آخرت کو جھٹلاتے ہیں، جو روز آخرت کو جھٹلاتے ہیں، آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم۔ یوم آخرت کو کون جھٹلاتا ہے؟ اسے تو صرف وہی جھٹلاتے ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں، بدماش لوگ ہیں، وہی جھٹلاتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ گزرے ہوئے لوگوں کے، پہلے لوگوں کے افسانے ہیں، گڑھی ہوئی باتیں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو واقعات بیان اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کرے اس سے اور سبق لے، نصیحت لے، یہ اس لیے بیان کی جاتی ہے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر میل لگ چکی ہے، میل جم گئی ہے، ان کے دلوں پر کالک لگ گئی ہے، دل سیاہ ہو گئے ہیں، اس لیے ایسی باتیں بکتے ہیں۔ کوئی روزہ رہتا ہے تو روزے
روزے دار کو یہ بولو بھوکا ہے، یہ بھوکا ہے، کھانے کو نہیں تھا، فاقہ کرنے والا انسان ہے، اس لیے موقع مل گیا ہے بھوکا رہنے کا. ایسے لوگ ہیں جو اس روئے زمین پر موجود، اور اللہ ان کو برداشت کر رہا ہے، انہیں برداشت کر رہا ہے. تو کہا یہ اپنے کرتوت کے وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. تو یہ روزہ انسان کو نکھارنے کے لیے ہے، اور جھوٹے کو، بے ایمان کو، بدماش کو، اور اسی طرح سے چور اچکوں کو ان کی اصلی جگہ پر پہنچانے کے لیے ہے، اور ان کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے ہے. روزہ کس لیے ہے؟ یہ نکھارنے کے لیے ہے، صحیح بندے کو نکھار کے سامنے لانے کے لیے. یہی ہے نا جو روزے والی آیت ہے، آپ اس میں دیکھیں پہلی بات اس میں کہی گئی ہے وہ یہی لعلکم تتقون. کیا کہا اس میں؟ لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ پورا فرض ہے نا روزے کے لیے، لیکن پہلے لوگوں پر پورا مہینہ فرض نہیں تھا، کسی بھی مہینے کا مخصوص روزے فرض تھے ان کے اوپر. لیکن اس لیے کہا گیا کہ اسی طرح تم پر بھی کیا گیا، یہ فرض کیا گیا، اس لیے کہا گیا کہ جیسے فرضیت ان پر تھی ویسے تم پر بھی ہے، بس اس کی نوعیت تھوڑی سی الگ ہے کہ ایک مخصوص وقت ہے اس میں، اور آپ روزے کا وصال نہیں کر سکتے، ایک کو دوسرے ملا نہیں سکتے. آپ روزے کے لیے افطار بھی کریں گے، سحری بھی کریں گے، سحری میں برکتیں رکھی گئی ہیں، افطار میں جلدی کرو، سحری میں دیری کرو، یہ سارے اس کے اصول ضوابط ہیں، ان سب کو ہمیں اپنانا ہے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے. متقی کس حساب سے بن جاؤ؟ کیسے بن جاؤ؟ کیا روزہ رکھ کے انسان ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں بچ جاتا ہے جب وہ صحیح روزے دار ہو. تب آپ یہ بارہا سنتے آئے ہوں گے کہ جب کوئی آدمی حرام خوری کرتا ہے تو حرام خوری کی وجہ سے اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس کی دعائیں تک بھی قبول نہیں ہوتی ہے نا، اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں جو انسان حرام خوری کرتا ہے. اس لیے جب انسان حرام خوری سے بچے گا، اپنے بدن کو پاک رکھے گا، اپنے غذا پاک رکھے گا، اور اپنا کپڑا لباس پاک رکھے گا، تب اس کی دعا قبول ہوگی، تب اس کی عبادت قبول ہوگی. اسی صورت میں عبادت قبول ہو سکتی ہے، اور تبھی وہ انسان متقی بن سکتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیگر صحابی سے پوچھا، کہا یہ تقویٰ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کیا ہے؟ غالباً وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے سامنے انہوں نے پوچھا تھا تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے سمجھایا، ایسے زمانے بتا نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو تقویٰ کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھ لو کہ جیسے آپ کسی راستے میں جا رہے ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، تو اپنے دامن کو سمیٹ کر چلو گے نا، کہیں جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے. کہاں؟ تو کہا اسی کا نام تو تقویٰ ہے. یعنی زندگی کچھ اس طریقے پر گزارو کہ کہیں آپ کے دامن کو کچھ داغ نہ لگ جائے، اس طرح سے چلو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط کام میں ملوث ہو جاؤ. عام بھاشا میں یوں کہہ لیجیے اس کو کہ تقویٰ کہتے ہیں ہر برے کام سے بچنے کو اور ہر بھلائی کی طرف آگے بڑھنے کو. بھلائی کے تمام کاموں میں حتی الوسع، حتی المقدور آگے بڑھنے کا نام تقویٰ ہے، اور برائی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اب آپ تقویٰ
کو آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے میرے سمجھ سے، زیادہ کچھ تو اس میں بہت زیادہ باریکی تو ہے نہیں، بس ایک عام زبان عام بھاشا میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو. ہر برائی سے بچو، اسی کا نام تقویٰ ہے. ہر اچھائی کی طرف آگے بڑھو، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اب اس کو سمجھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کر لیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کیا، کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم. فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی طاقت رکھے خرچہ دینے کی اور قوت مردانگی رکھے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. اس کا فائدہ یہ ہوگا نگاہیں نیچی ہوں گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور جو طاقت نہ رکھے وہ کیا کرے؟ کہا اور جو طاقت نہ رکھے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. وہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہوگا. یعنی کہ روزہ کے بارے میں کہا نا کہ روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور یہاں پر اس حدیث میں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب آپ طاقت نہ رکھے شادی کرنے کی، نکاح کرنے کی، تو آپ روزہ رکھے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کے لیے ڈھال بنا رہے گا. آپ بدکاری کی طرف، زناکاری کی طرف نہیں بڑھو گے. یہ روزہ آپ کی قوت کو کنٹرول میں، قابو میں رکھے گا. پتہ لگا کہ روزہ یہ تقویٰ کا باعث ہے. کیا ہے؟ تقویٰ کا باعث ہے. یہ روزہ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے ہے، جنت کی طرف دوڑ لگانے کے لیے ہے. یہ روزہ اس لیے ہے کہ اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لیں، نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے اور اسی طرح سے تلاوت کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، یہ ساری نیکیاں ہم کرتے جائیں اور اپنے دامن کو بھرتے جائیں. یہ روزہ اسی لیے ہے. صرف ایک کام کی طرف، صرف ایک کام کے لیے آپ نہیں مصر ہو جائیں، بلکہ جو طاقت ہو اس میں آگے بڑھیں نیکی کے کاموں میں. کیا آپ پڑھنا جانتے ہیں، تلاوت کرنا جانتے ہیں، تلاوت کریں. سمجھنا چاہتے ہیں، سمجھیں اس کو اسی قرآن کو. اور اسی طرح سے بیدار ہو کر کے آپ اللہ کی عبادت کریں، نوافل پڑھیں. اور اسی طرح سے دھن دولت والے ہیں تو اسے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں. اس میں کامیابی ملے گی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ یہ تھا کہ آپ رمضان کے مہینے میں تیز چلتی ہوئی آندھی کی طرح سے ہو جاتے تھے خرچ کرنے کے معاملے میں، ہے نا. تیز چلتی ہوئی آندھی کی طرح سے ہو جاتے تھے رمضان کے مہینے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ آپ بہت ہی زیادہ لوگوں میں سخی ہوتے تھے. کب؟ رمضان میں. جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام ملنے آتے تھے، اور جب جبرائیل علیہ السلام ملنے آتے تھے تو آپ بہت سخی ہو جاتے تھے. اس ٹائم پہ بہت خرچ کرتے تھے. جب وہ آتے تھے تو آپ ان کو قرآن بھی سناتے تھے. پتہ یہ لگا کہ ہمیں خرچ بھی کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت بھی خوب کرنی چاہیے. ایک بات یہاں پر اور جانتے چلیے کہ تلاوت صرف تلاوت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے نا. قرآن کا پیغام کیا ہے، ہم انسانوں کے لیے کیا پیغام ہے. آج ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم نیکیاں تو جوڑتے ہیں کہ الف لام میم کی نیکی 30 ہو جاتی ہے، 10 ہو جاتی ہے نیکی، ہے نا. ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے. لیکن ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کبھی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. رمضان ہی تو ایک مہینہ ہے کہ جس میں آ کر کے ہم برائیوں سے بچیں، ہم مکذبین کی لسٹ سے باہر ہوں. یہی تو مہینہ ہے کہ جس میں ہم جہلا کی لسٹ سے باہر ہوں. یہ تو مہینہ ہے کہ جس میں ہم کچھ علم حاصل کریں، نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے علم میں بھی اضافہ کریں. اگر آپ
ایک پارا تلاوت کرتے ہیں تو کم از کم ایک رکوع تو اتنا ضرور ہو کہ جس کا نہ زیادہ صحیح تو کم از کم ترجمہ تو پڑھ لیں، سلیس اردو ترجمہ آسان بھاشا میں جو ہو اس کو پڑھ لیں، جس سے آپ سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کہتا کیا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا ہے؟ یہ ایک لیٹر ہے اللہ رب کی طرف سے، نا رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک لیٹر ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک لیٹر ہے تاکہ لوگ ڈرائے جائیں اس کے ذریعے سے، ان کو پتہ لگے، معلوم ہو کہ اللہ ہی معبود ہے۔ جب آپ یہ جانو گے ہی نہیں قرآن کا پیغام کیا ہے، صرف ایسے ہی پڑھتے رہو گے تو کہاں سمجھ پاؤ گے، کہاں سمجھ پاؤ گے اور کہاں زندگی کے مقصد کو پا سکتے ہو جو مقصد یہ قرآن آپ کو دینا چاہتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ھدی للمتقین ہے نا، ھدی للمتقین، ھدی للناس۔ یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے تو کہاں تو ھدی للمتقین، لیکن ھدی للناس بھی کہاں ہے؟ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لوگ میں سب آ جاتے ہیں، مسلم ہو، کافر ہو، جو بھی ہو، سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں، اور آج دنیا اس سے فائدہ لے بھی رہی ہے، اس قرآن سے فائدہ لے بھی رہی ہے۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ فائدہ کے ساتھ ساتھ میں حاملین قرآن پر وار بھی کر رہی ہے، اس لیے کہ جو اصلی حاملین قرآن ہے وہ تلاوت تو کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو پڑھتے ہیں، پر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کیا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے؟ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ایک چٹکلا بہت پہلے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی طوطا پال رکھا تھا، اور وہ طوطا کسی پنسالی کا تھا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مرواڑی کا تھا، یا یہ کہہ لیجئے یہ دکاندار کا تھا جس کے یہاں لوگ سامان خریدنے آتے تھے بہت زیادہ، ہے نا۔ تو طوطے کو سکھا رکھا تھا اس نے، باری باری آؤ مہربان، ہے نا، باری باری آؤ مہربان۔ طوطے کو یہ خبر نہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، پر وہ کہتا تھا، اتفاق سے پنجرا چھوٹا، طوطا اڑ گیا۔ یہ تو مشہور ہے نا کہ طوطا وفادار جانور نہیں ہوتا، وفادار پرندہ نہیں ہوتا، تو موقع پایا تو اڑ گیا۔ اڑنے کے بعد اب وہ تو اپنی بھاشا بھول چکا تھا، ٹے کرنا جانتا نہیں تھا، وہ بھول چکا تھا، وہ تو صرف یہی جانتا تھا باری باری آؤ مہربان، یہ حساب کتاب تھا اس کا۔ تو جہاں جا کے بیٹھتا، جب یہ بھاشا بولتا تو دوسرے اس کو ٹھونگے مارتے تھے، دوسرے پرندے اس پر حملہ کرتے تھے، لیکن وہ کیا کہتا؟ باری باری آؤ مہربان، باری باری آؤ مہربان۔ اسے خبر نہیں تھی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور شاید سامنے والوں کو بھی جو اس کو ٹھونگے مارتے تھے ان کو بھی خبر نہیں تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ طوطا نہ بنے کہ آپ زبان سے ادا تو کریں پر آپ کو یہ خبر نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ صرف سورہ فاتحہ کو لے لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے یہ کہا اس کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں ہمارے اور بندے کے درمیان یہ باتیں ہیں۔ دیکھیے ابتدا اس کی جس طرح سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، پھر اللہ سے مانگتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے گمراہی سے، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن کبھی ہم اس پر غور نہیں کرتے ہیں، نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان کا مہینہ پائے ہو، تلاوت تو کرو، نیکیوں سے اپنے دامن کو تو بھرو، لیکن کچھ علم بھی حاصل کرو، یہ جان سکو کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ کی وہ تعریف کرتے ہیں کہ جو تعریف سب سے عظیم تعریف ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین، یہی نا کہ تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے، ساری دنیاؤں کا رب ہے، اس کے لیے تعریف ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ بھر دیتا ہے آسمان و زمین کی بیچ کی خلا کو بھر دیتا ہے، کس سے؟ نیکیوں سے۔ تو مسلمانوں
علم حاصل کرو، ضرور حاصل کرو، جو کہو وہ جانو سمجھو، اور رب کا پیغام تو ضرور جانو۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ رب نے ہمارے لیے کون سا لیٹر بھیجا ہے، کون سا پیغام دیا ہے، ہمیں یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت سخی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ نیکیوں کو بٹورنے کے لیے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کہ من قام لیلۃ القدر، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ واضح طور پہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو کوئی لیلۃ القدر میں قیام کر لیتا ہے، لیلۃ القدر میں تو سمجھو کہ کچھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کچھ شرط کے ساتھ نے فرمایا ایماناً و احتساباً، بنیادی شرط ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کی نیت سے، طلب ثواب کی نیت سے جب یہ کام انسان کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یا سال 2 سال کی بات نہیں ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے ان سارے گناہوں میں وہ گناہ نہیں ہے شامل جنہیں کبائر کہا جاتا ہے، جنہیں کبائر کہا جاتا ہے۔ کبائر اسی صورت میں معاف ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کر لے اور پھر وہ کام نہ کرے، تب وہ گناہ معاف ہو کرتے ہیں۔ تو بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی، اور اس مہینے کی خاص ایک رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اس رات میں عبادت اگر بندہ کرتا ہے اور اس رات کو پا لیتا ہے تو وہ عبادت 1000 راتوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے نا۔ جب بعض صحابہ کرام نے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتیں تو لمبی لمبی عمریں پایا کرتی تھی، ہے نا، کوئی 1000 سال کوئی 1500 سال، یہ کس طرح سے لمبی لمبی عمریں ان کی ہوا کرتی تھی، ہماری عمریں تو بہت کم ہیں، ہم فضیلتوں کو برکتوں کو کیسے پا سکتے ہیں؟ اللہ نے اس امت کو عطا کیا کیا؟ لیلۃ القدر۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم لیلۃ القدر کو کھانے پینے میں اور چندہ کرنے میں، چندہ بٹورنے میں، چندہ ادھر ادھر اس سے ادھر کرنے میں صرف کر دیا کرتے ہیں، بسکٹ بانٹنے میں۔ ہم عبادت میں صرف نہیں کرتے وقت کو۔ عبادت مطلب ہے عبادت کیجئے، عبادت سے اپنے دامن کو بھریے، نیکیوں کو بھریے، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ جو وقت ملے اسے ضائع نہ کیجئے، سال بھر میں ایک ہی بار آتا ہے، اور یہ غلط فہمی لوگوں کو ہوتی ہے، لوگوں کو، کہ یہ لیلۃ القدر شعبان میں بھی ہے، یا یہ شعبان میں ہی ہے نا، 15 شعبان کی رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بھول ہے لوگوں کو، بہت بڑی بھول ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے رمضان کے آخری عشرے میں، اور 5 طاقتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جسے تلاش نہ ہو، 5 رات میں اللہ کی عبادت کرے اور اللہ سے لو لگائے، وہ مل جائے تو سمجھو 1000 رات، 1000 رات نہیں بلکہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ غالباً وہ 80 سال سے اوپر جاتا ہے اگر اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو۔ اور آج انسان کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ اس وقت 60 65 70 عموماً ایسے ہی ہوتی ہے، اور تو اس سے بھی کم ہی عمر میں لوگ جا رہے ہیں اس دنیا سے۔ اگر کوئی ایک بار بھی اس رات کو پا لیا تو سمجھو کم سے کم 80 مہینے کی بات کو تو اس نے پا لی ہے نا۔ 80 سال کی بات، 80 مہینے کہہ رہا ہوں، 80 سال کی عبادت کو یا اس سے کچھ زیادہ ہی 1-2 سال پا لیا اس نے۔ 1000 مہینے کی بات ہے نا، 1000 مہینے کی بات ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فکن ہوا ہے کہ جس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہے نا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کہا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو رات
1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آیت بھی باقاعدہ صورت ہے، سورۃ القدر کے نام سے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ اس آیت میں بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو مسلمانوں اپنے دامن کو نیکیوں سے بھرو، مکذبین میں اپنا شمار نہ کرواؤ، جھٹلانے والوں میں اپنا شمار نہ کرواؤ، بلکہ اس پورے مہینے کو غنیمت جانو اپنی زندگی کے لیے کہ چلو کم از کم یہ مہینہ تو ہم نے پا لیا اپنی زندگی میں، اب تک جو پائے تھے، لیکن اب یہ جو مہینہ پایا ہم نے، اس مہینے میں ہم اس رات کو پانے کی کوشش کریں کہ جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو سنوارے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلا، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں، ہمیں محروم نہ رکھ، اس لیے کہ جو اس مہینے میں خیر سے محروم رہ گیا وہ محروم ہو گیا ہر طرح کی رحمتوں سے، برکتوں سے۔ الہ العالمین ہمیں تو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ کر، ہمارا خاتمہ ایمان پر کر، آمین۔ واخر دعوانا